بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما علی ابدا خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، آج تیسرا میرے گھر جمعۃ المبارک ہے اور 2 محافل بھی ہوئی۔ موضوع ایک ہی تھا، سفر معراج، اور آج اسی سلسلہ کی آخری کڑی ہے کہ معجزہ معراج وہ عروج و رفت و بلندی و عظمت و شرف و کرامت و شان جو اللہ نے کسی نبی رسول مرسل کو عطا نہیں کی اور وہ اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائے۔ یہ سفر آغاز سے لے کر اختتام تک عقلوں کو حیران کر دینے والا، نرالا، اچھوتا، بے نظیر، بے مثل اور بے مثال، ہر لحاظ سے 34 مرتبہ نبی علیہ السلام کو روحانی طور پر معراج ہوئی اور اس مرتبہ جسمانی طور پر معراج ہوئی۔ یہ اعداد کسی نبی رسول مرسل کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسی وہ پیاری رات تھی۔ یصلون علی النبی کی ہر طرف دھوم ہے، بارش الطاف کرم علی العموم ہے۔ خدا کو چاہت، چاہت کو نبوت، نبوت کو امت، امت کو شفاعت، شفاعت کو رحمت، رحمت کو عشرت، عشرت کو جنت، جنت کو حور و غلمان مبارکباد دے رہے تھے۔ نبی سے وصلت، وصلت سے خلوت، خلوت سے جلوت، جلوت سے راحت، راحت سے فرحت، فرحت سے لذت، لذت سے مال و اعلیٰ۔ یہ کہہ رہے تھے یا الہ العالمین، آج پوری کائنات کو تو نے دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ آج کس کی آمد ہے؟ تو پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور یہاں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے کر جا رہی ہے اپنے محبوب کو۔ اپنا جانا اور ہوتا، اور اگر میزبان قاصد بھی بھیجے، سواری بھی بھیجے، جگہ جگہ استقبال کے انتظامات بھی کرائے اور خود بھی ملاقات کے لیے منتظر رہے، یہ تو بے نظیر اور بے مثل ہو گئے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں کہا جاتا ہے لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا میں نہیں دیکھ سکتا یا تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ تو جواب ملا نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، جو میں آخری نبی بھیجوں گا وہ میرا محبوب ہوگا، میرا حبیب ہوگا، وہ مجھے سر کی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کلیم تو بتا کیا تیری شریعت میں لکھا ہے کہ کسی یتیم کا حق مارنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ نہیں۔
فرمایا پھر مجھے سر کی آنکھوں سے دیکھنا تیرے یتیم کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی نور، تمام ملائکہ نور، براق بھی جنتی نور، آمنہ کے لال اس براق کے اوپر سوار ہیں جو نورن علی نور ہیں۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی مجھے لایا گیا، اس پتھر کے ساتھ میری سواری کو باندھا گیا جہاں انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد پتھر کا وہ جو سوراخ تھا وہ بند تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے نوری پر سے اس کو ظاہر کیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ نوری براق رب کا بھیجا ہوا، اس کا کون سا خطرہ تھا کہ یہ بھاگ جائے گا؟ اسے باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تدبیر پہلے کرنی ہے اور تقدیر پر بھروسہ بعد میں کرنا ہے۔ یہ امت کو تعلیم دینا تھی، براق نہیں بھاگنے والا، مگر مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ تم جب کبھی جاؤ کسی سفر کے اوپر اپنی سواری کو باندھو، موٹر سائیکل ہے اس کو تارا لگاؤ، گاڑی ہے اسے لاک کرو، اپنی تدبیریں ساری مکمل کر لینے کے بعد اللہ کی ذات اور تقدیر پر بھروسہ کرو۔ امت کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان، مسجد اقصی میں میرا داخلہ ہوا، قبلہ اول انبیاء کرام اسی کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ میرے رسول اور صحابہ نے ابتدائی دور میں 17 مہینے تقریباً اسی کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ یہ ہمارا بھی قبلہ اول ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 صفیں بنا دی گئیں، 7 صفیں۔ علامہ کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا، علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان کے اندر لکھا کہ 7 صفیں بنائی گی۔ پہلی 3 صفوں میں رسول اور مرسل کھڑے تھے اور باقی 4 صفوں میں نبی تھے یا فرشتے تھے، کوئی غیر نبی نہیں تھا۔ نوری ملائکہ، انبیاء کرام، رسول، مرسل اور امام الانبیاء، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب سے کائنات بنی، زمین و آسمان کو بنایا گیا، اس دن سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ منظر نہ پہلے کبھی پیش آیا نہ کبھی پیش آئے گا۔ ایسی مقدس جماعت، ایسی نماز اور ایسا امام، ایسے مقتدی دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ نماز ہر لحاظ سے بے مثل تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت اور کرامت کو انبیاء پر ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا ماحول پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ عالم ارواح کے اندر نبیوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ میں تمہیں دنیا میں نبوت، رسالت، حکمت، دانائی دے کر بھیجوں گا، اور اگر تمہاری موجودگی میں میرا یہ رسول آ جائے، میرا یہ حبیب آ جائے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، صحیفہ ہے، کتاب ہے، نبوت ہے، شریعت ہے، اس کی یہ تصدیق کرے،
تم نے دو کام کرنے. تم نے ایک تو اس کا کلمہ پڑھ کے اس پہ ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور دوسرا ان کے دین میں مدد کرنے. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا تھا، یا اللہ تو نے عہد لیا نبیوں سے، جبکہ تیرے علم میں ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی پہلے آگے چلے جائیں گے. تو نے کسی نبی کے دور نبوت میں تو اپنے حبیب کو بھیجنا ہی نہیں، پھر ان سے عہد کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ میرے یہ آیت قرآن کی سچ ثابت ہو جائے، تمام نبیوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ. سبحان اللہ. سارے نبی آ گئے، سارے رسول آ گئے، سارے مرسل آ گئے. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے آیا. اب اس قرآن کی روح سے جب میرا محبوب تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا. ہر نبی رسول مرسل نے میرے تمہارے رسول کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لائے. سبحان اللہ. ہر نبی اپنی اپنی امت کا نبی ہے، مگر ہمارے رسول تمام نبیوں کے بھی نبی اور امام ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. یہ سفر معراج کے اندر حکمت یہ تھی کہ فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر اور پوری کائنات پر آپ کی عظمت کو ظاہر کیا جائے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل. اللہ اکبر. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا آواز گونجنی چاہیے آپ کی. سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل اذان پڑھیے. سید الملائکہ حامل وحی الہی طاہر صدرہ، نوری ملائکہ کا امام و سردار، انبیاء اور نبیوں، رسول و مرسلین کے بعد اللہ کی وحی اور پیغام لے کر آنے والا جبریل امین اذان پڑھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جبریل خاموش ہو گئے. آواز آئی جبریل اذان مکمل کر. یا اللہ اذان مکمل کیسے کروں؟ آگے والے جملے میں تو کسی نبی کا نام بھی لینا ہے. یہاں تو سارے نبی جمع، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک، سارے کے سارے نبی جمع، سارے کے سارے رسول جمع، سارے کے سارے مرسلین جمع.
میں ایک کا نام لوں گا تو باقیوں کی ناراضگی کا خطرہ، آدم کا نام لیتا ہوں تو نوح ناراض، نوح کا نام لیتا ہوں تو ابراہیم ناراض، ابراہیم کا نام لیتا ہوں تو خلیل ناراض، موسیٰ کلیم اللہ ناراض، موسیٰ کلیم اللہ کا نام لیتا ہوں تو یوسف ناراض، یوسف کا نام لیتا ہوں تو یونس ناراض۔ یا اللہ میں عاجز، تیرا فرشتہ، تیرے حکم کی پابندی کرنے والا، اب تو ہی حکم فرما میں کس کا نام لوں؟ تو میرے رب کی رحمت کی آواز آئی، اے جبرائیل، جس میرے حبیب پر ایمان لانے کے لیے یہ سارے آئے ہیں، آج اسی سیدہ آمنہ کے لال کا نام لے دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا۔ اذان کا مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اذان دینے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب سانس لے تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان دینے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب وہ سانس لینے کے لیے رکے تو اذان سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس قانون کے تحت جبریل اذان پڑھتے گئے، ہر نبی رسول مرسل جواب دیتے گئے، لیکن جب جبریل نے کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ہر نبی رسول مرسل نے بھی یہ کلمہ شہادت پڑھ کر میرے نبی پر ایمان لے آیا ہوگا۔ میرے رسول ملائکہ کے بھی نبی اور رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی اور امام اور رسول ہیں، ہر نبی رسول مرسل نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، آذان مکمل ہو گئی۔ اب مصلی پر کون آئے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ جو سب سے پہلے آئے تمام انسانوں کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود، ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل جن پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا گیا، ارے وہ بھی شان والے کھڑے ہیں۔ کون مصلی امامت پر آئے گا؟ جبریل آگے بڑھے، میرے رسول کا ہاتھ پکڑا اور عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے جب میرا حبیب آ جائے وہاں کوئی اور مصلی پر آ ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب کی موجودگی میں جہاں میرا پیارا محبوب ہوگا، میرے محبوب کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ کالی کملی والے مصلی امامت پر تشریف لے آپ فرماتے ہیں کہ میرے بالکل پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، ان کی دائیں طرف ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، بائیں طرف اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی تو آپ نے کون سی سورتیں تلاوت فرمائی؟ فرمایا میں نے پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں میں نے سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی۔ آج کا کوئی امام قل واللہ پڑھے تو مقتدی تیور چڑھا لیتے ہیں، انہوں قل واللہ تو علاوہ کوئی یاد ہی نہیں ہے گا، پڑھ دے قل واللہ۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ایک امام بنائے گئے، ان کے بارے میں اعتراض آیا نبی علیہ السلام کی بات، سرکار یہ جب بھی نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھ کے سورت پڑھ کے قل واللہ ضرور پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے، کوئی اور نہیں پڑھتا، یہ صحابی پڑھتے، انہوں نے منفرد نیا طریقہ اپنے اختیار کا رکھا ہے اپنی طرف سے۔ فرمایا اس سے پوچھو ویسا کیوں کرتا؟ سرکار ہم نے پوچھا اس نے نہیں بتایا، فرمایا ہماری طرف سے جا کے پوچھو۔
جب نبی علیہ السلام کا پیغام ملا اس کی خوشی سے آنسو نکلا، اس نے کہا مجھے محبت ہے اس صورت کے ساتھ، اللہ اکبر پیار ہو گئے، بولو اللہ کے ساتھ پیار ہو گئے، سبحان اللہ کیونکہ اس میں خالصتاً میرے رب کی توحید ہے سبحان اللہ کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، توحید ہی توحید ہے خالص، بے شک بے شک اس لیے مجھے اس سے محبت اور پیار۔ جب صحابہ نے آپ کے بتایا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے کر اللہ اکبر جو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ حد والی سورت بچے بچے کو یاد ہے، اس سے پیار کرے وہ جنتی ہو جائے، جو پورے قرآن سے پیار کرے، جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، پورا قرآن جو سینے میں حفظ کر لے، اس کی کیا شان ہوگی سوچئے۔ وہ ایک چھوٹی سی سورت سے پیار کرنے والے کا یہ مقام کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے جو پورے قرآن سے پیار کرے۔ سبحان اللہ اچھا میں ٹچ دے کے اور جملہ بولتا ہوں، جو قرآن والے سے پیار کرے، سبحان اللہ صاحب قرآن سے جو پیار کرے گا، عشق کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ بے شک کریم آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان، میں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، دوسری سورت میں نے دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، میں نے سلام پھیرا، ہر نبی رسول مرسل کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا گیا، ہر ایک نے آگے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے میری تعریفیں کی، مجھے مرحبا کہا، سبحان اللہ مجھے خوش آمدید کا، مجھے مبارکبادیں دی کہ اللہ نے ہم میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے، جسمانی معراج کے لیے آپ کو آسمانوں پر لے جایا جائے گا۔ آپ کتنے خوش نصیب خوش قسمت ہیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کوشش کی رب سے ملنے کی، ہمیں اجازت نہ ملی، مگر آپ کو تو اسپیشل بلایا جا رہا ہے، قاصد بھیج کر، سواری بھیج کر، اور آپ کے استقبال کے لیے 1,23,999 نبیوں کو استقبالیہ کمیٹی بنا کے جمع کر کے آپ کا استقبال کرا کے دکھا دیا کہ میرے محبوب جیسا کوئی۔ بے شک اور ایک حکمت یہ بھی تھی، عاشق کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا، آسمان نے کہا میری شان زیادہ، اس نے دلائل دیا، زمین نے کہا میری شان زیادہ ہے، مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی، سبزہ دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ آسمان نے کہا اللہ نے مجھے رفعت اور بلندی دی، تم نیچے ہو میں اوپر ہوں، جہاں سورج ستارے میرے اوپر، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور میرے اوپر۔ تو جب زمین نے کہا کہ مدینہ میرے اوپر ہے، مدینے والے کے نالین اور قدم میرے اوپر ہیں، تو آسمان شرمندہ سر جھک گیا اس کا۔ اب آسمان نے کہا یا اللہ ایک بار تو محبوب کو اوپر لے کر آ تاکہ جو بلندی تو نے مجھے دی وہ سچ ثابت ہو جائے۔ فلک بولا کہ مجھ میں ماہ و خورشید درخشاں ہے، فلک بولا کہ مجھ میں ماہ و خورشید درخشاں ہے، زمین بولی کہ مجھ میں لال ہے گلہائے خنداں ہے، فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمین بولی کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی، فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو۔ کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔
زمین بولی کہ مجھ کو خاک ساری کا شرف مجھ کو، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پہ طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ ادھر مدینہ اور مدینے والے کا ذکر کیا تو آسمان کے سامنے ہار نظر آئی۔ فلک بولا یا اللہ مجھے یہ عزت تو نے دی، بلندی رفعت تو نے دی، چاند سورج ستاروں سے میرا سینہ تو نے منور کر دیا، لیکن زمین کے پاس اتنی بڑی نعمت تیرا محبوب، محبوب کا مسکن مدفن، ایک بار تو محبوب کو اوپر آسمانوں پر بھی بلا، ان کے نالین پاگ لگیں گے تو میں بھی ناز و نخرہ کر کے کہوں گا زمین اب بول، جس محبوب کی وجہ سے تو برتری حاصل کر رہی تھی وہ تو میری سینے کے اوپر بھی چلتا پھرتا رہا۔ کریم آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان، میرا سیڑھی لائے گی مسجد اقصی سے، جو ہی نماز پڑھانے کے بعد انبیاء سے ملنے کے بعد میں مسجد اقصی سے باہر نکلا تو صخرہ نامی پتھر، اس کے اوپر میں نے قدم رکھا، اس کے اوپر سیڑھی رکھی گئی تھی آسمان کی طرف۔ یہ پورے روئے زمین پر یہ وہ مقام ہے جہاں آسمان اور زمین کا فاصلہ کم ہے، اس لیے یہاں اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ جب آپ نے سیڑھی کے اوپر آپ نے اپنا دایاں پاؤں رکھا تو بایاں پاؤں اکیلا پتھر کی جنوبی سمت میں تھا، یہ جو ہی پاؤں اٹھایا تو یہ پتھر والا حصہ ذرا اوپر ہو گیا اور یہ جھک گیا، اور آج تک جھکا ہوا ہے۔ آج تک مسجد اقصی کے تہہ خانے کے اندر کوئی نہیں جاتا، وہاں پہ اس قدر روب جلال دبدبا ہے اللہ کی طرف سے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو اس پتھر کے نیچے سے گزر نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتا۔ خلا کے اندر کھڑا ہے پتھر، مگر جنوبی سمت کی طرف جھکا ہوا ہے، جہاں اللہ کے محبوب کا قدم آیا اس کی وجہ سے پتھر نیچے ہوا، یہ قدم اٹھا کے سیڑھی پہ رکھا تو یہ ایسے ہو، اور ایسے ہی ہے آج تک وہی کھڑا ہے، یہ زندہ معجزہ۔ اور نبی علیہ السلام کی نالین پاک کا عکس بھی اس پتھر کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ کوئی کہے جی اتنے ہزاروں سال بیت گئے، سینکڑوں سال، تو اب پتھر کے اوپر نشان باقی کیسے رہ گیا؟ ارے خدا کے بندے، تو حج عمرہ کرنے جاتا ہے، مقام ابراہیم والے پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان دیکھ کر نہیں آتا اپنی آنکھوں سے؟ اگر اللہ مقام ابراہیم والے پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ کے دونوں پاؤں کے عکس کو، نقش کو قیامت تک زندہ ثابت رکھ سکتا ہے تو کیا وہ اپنے محبوب کے نالین پاک آنکھ کو نہیں رکھ سکتا؟ پہلی آسمان پر فرمایا ہم پہنچے، دروازہ بند، جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی من انت، کون ہو تم؟ آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ حال وہاں کہا تم؟ نعم ما یا محمد رسول اللہ ارسل الیہ، کیا آپ کو بلایا گیا ہے یا بن بلائے آئے ہیں؟ بلایا گیا ہے۔ اب یہ سوال و جواب کیوں ہوئے؟ جبکہ جبریل کو بھیجنے سے پہلے تیاریاں مکمل ہو چکی، صفائیاں مکمل ہو گئیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، حوروں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا، فرشتوں کو کھڑا کر دیا گیا، نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، پوری کائنات میں نعرے بجا دیے گئے، میرا محبوب آ رہے، اعلان عام ہو گیا۔ اب یہ سوال و جواب کیوں؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے، تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے
کہ محبوب از خود نہیں گئے بلکہ رب نے آپ کو بلوایا. خود جانا اور ہوتا ہے، میزبان کے بلاوے پر جانا اور ہوتا ہے. آپ اپنا تجربہ کر لیں، آپ خود ہی کسی کے دروازے پر چلے جائیں، آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی جو عزت اس کو ملے گی جب وہ خود تمہیں بلائے، دعوت دے کر گھر سے باہر نکل کر آئے گا، تمہارا استقبال کرے گا، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گا. رب کا محبوب ہے، رب نے اپنی شان سمدیت کے مطابق تمام تیاریاں مکمل. فرمایا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. ابو البشر آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں تھے، نیچے پہلی صف میں کھڑے تھے، مگر سرکار اوپر پہنچے برقی لفٹ کے ذریعے. پلک جھپکتے ہی آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر، اور زمین سے آسمان 500 سال کا سفر، تو 1000 سال کی مسافت آپ نے برقی لفٹ کے ذریعے طے کی، اور آدم علیہ السلام نے نبوت کی رفتار سے طے کی. حکم تھا میرے محبوب کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء یہاں سے مسجد اقصی سے فارغ ہو کے نکلیں اور نبوت والی رفتار سے اپنے اپنے مقام پر پہنچیں. لاکھوں ملائکہ پہلے کھڑے ہیں پھول لے کر، ہار لے کر، گلاب کی جنتی گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے. ان کی قیادت نبی کریں گے. ہر آسمان پر آپ کا استقبال والا وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. فرمایا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے میرا استقبال کیا. عیسیٰ علیہ السلام رہتے چوتھے آسمان پر ہیں، مگر رب نے فرمایا نہیں، آپ کی ڈیوٹی دوسرے آسمان پر ہے، اپنے یہاں کے استقبال کرو. اس کی مرضی، جہاں جس کی ڈیوٹی لگا دے. فرمایا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. چوتھے پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. میں پانچویں آسمان پر پہنچا، ہارون علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچا، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے. میں براق پر مسجد حرام سے نکل کے مسجد اقصی کی جانب آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. میں مسجد اقصی میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے تھے. میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں پر کھڑے تھے. نبی ایک ہے مگر 3 مقامات پر پلک جھپکتے ہی حاضر ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسا جسم لطیف عطا کیا کہ وہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے جہاں مرضی آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. ایک بار سیالکوٹ کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرہ، ایک اہل حدیث مولوی تھا، ایک غریب مارو سنی مولوی تھا مارا، اور پورا مجمع گول دائرہ بنا کے کھڑا ہے معراج شریف کے اوپر. اہل حدیث مولوی کا کہنا یہ تھا کہ یہ روحانی معراج تھی، خواب کے اندر جسمانی طور پر آپ نہیں گئے. اور سنی عالم دلائل دے رہا تھا، وہ رد کرتا جا رہا تھا، وہ مان ہی نہیں رہا تھا. کبھی وہ دلائل دے، کبھی یہ دلائل دے. مجمع جناب وہ مزے لے رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا ان کے مناظرے میں. ایک مجذوب وہاں آ نکلا، پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ مجذوب ہے، سائیں لوگ ہے، یہ کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے ایسے ہی، کوئی کھانے کے لیے دے دے کھا لیتا ہے، نہ دے تو نہیں کھاتا. وہ بھی گھومتا گھومتا، کوٹری لوہارا کا تھا، وہ گھومتا گھومتا وہاں آ گیا، پتہ نہیں کب سے چلا. دیکھا مجمع تو قریب آیا، پوچھا کیا ہو رہا. انہوں نے کہا کہ تجھے کیا کام، یہ تیرے مطلب کی چیز نہیں ہے. یا تو علمی بحث ہو رہی ہے، علماء میں مناظرہ کر رہے ہیں،
ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جسمانی طور پر معراج پر گئے، دوسرا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا ادھر ہو جاؤ، مجھے آگے جانے دو۔ آگے آگے اہل حدیث مولوی کو کہتا ہے کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی بشری لباس میں یہاں پہ دنیا میں آئے تو آپ پیدا ہوئے، آپ کے پاس جسم کثیف ہے، لطیف نہیں ہے، تو کثافت زمین سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، کشش ثقل ہے زمین کے اندر، یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ فرمایا عقل نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پہلے یہ بتا کہ میرے پاس جو جسم ہے یہ کثیف ہے یا لطیف ہے؟ اس نے کہا تم کثیف ہو، بلکہ نبی کا جسم تو کثافت میں بھی اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور تو کیا مقابلہ کرے گا؟ اہل مولوی کہتا ہے تو کثافت ہی کثافت ہے۔ اس نے کہا اگر یہ سامنے والی جو مکان کے دکان نظر آ رہی ہے اس کے تالا لگا ہوا ہے، اس کی دیوار کو بغیر چیرے پھاڑے میں دکان کے اندر چلا جاؤں، باہر آ جاؤں، پھر مانو گے؟ اسی جسم کے ساتھ۔ اس نے کہا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں پھر مانو گے میرے رسول بھی آ جا سکتے ہیں؟ اب بڑا مجموعہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے کہا کر کے دکھا۔ بڑا مشہور بڑا پھرتا، تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیوار کو آگے اس نے آگے سے ہاتھ لگایا، بس لگانا تھا، غائب ہو گیا۔ کہاں گیا کسی کو پتا نہیں۔ دکان کے اندر سے آواز آئی، ارے مجھے دیکھا آپ نے، میں بغیر پھاڑے اندر آ گیا، میں دکان کے اندر سے بول رہا ہوں، دروازے اندر سے کھٹکھٹا رہا ہے دکان کے۔ اب اس نے کہا باہر آؤ، پلک جھپکتے باہر، پھر وہی کھڑا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا کر کے دکھایا۔ جب تیسری بار اس طرح ہوا، وہ اہل حدیث مولوی نے سر جھکایا اور کہا اگر ایک ادنا سا عام میرے نبی کا امتی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے تو کالی کملی والے بھی آ بھی سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان 7ویں آسمان پر پہنچا، ابراہیم خلیل اللہ نے میرا استقبال کیا، اور اس سے آگے میں سدرہ مقام پر پہنچا۔ سدرہ مقام جبریل علیہ السلام کا آخری سٹاپ۔ جبریل اس سے آگے کبھی نہیں گئے، نہ اجازت دے۔ جبریل رک گئے، آقا آگے آپ جائیں۔ قربان جاؤں جبریل کی سوچ پر، کیسی سوچ تھی جبریل کی۔ جبریل نے جو کہا مولانا روح فرماتے ہیں، اس نے کہا تھا اگر یکسر موئے برتر ورم فروغے تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کی مقدار کے برابر بھی میں آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ جبریل کہہ سکتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبریل علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تو مکے کے رہنے والے ہیں، میں سدرہ کا رہنے والا ہوں، نوری ہوں میں، اگر میں آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جانے کا خطرہ، تو مکے والا آگے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ مت جائیے آگے۔ جبریل نے ایک نظریہ پیش کیا، اے لوگوں میں رک گیا، اللہ کے حبیب کو جانے دیا، کیونکہ میری سوچ یہ ہے نہ میں ان جیسا ہوں نہ یہ مجھ جیسے۔ اگر میں نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تو جیسے میں رک گیا تھا انہیں بھی روک لیتا، آگے نہ جانے دیتا۔ اگر اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا تو جیسے وہ جا رہے تھے میں بھی ساتھ چلا جاتا۔ میرے رسول نے مسکرا کے کہا جبریل آؤ ہمارے ساتھ۔ میرے نبی نے آفر کی آؤ۔ اللہ بھی جانتا ہے یہ جبریل کا آخری سٹاپ ہے، اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں آخری سٹاپ ہے، جبریل بھی جانتا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا،
مگر پھر اپنا قلعہ فرماتے ہیں کہ آؤ چلو عفو کر رہے ہیں، یہ کون سا اختیار و اقتدار تھا کہ جس کو سامنے رکھ کر میرا نبی فرماتا ہے ارے میں کہہ رہا ہوں نا آؤ نا، ہم کہہ رہے ہیں ڈرنا کائے کو، خوف گئے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ، کیوں؟ جانتے تھے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگائی، آگے نہیں جا سکتا، مگر مجھے تو اختیار دے رکھا ہے نا، میں جس کو چاہوں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے تھے اس مقام پر، فرمایا وہ جبریل تھا جس کے پاس یہ سوچ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جانے کے نہیں جانا، کاش میں ہوتا، اگر میں کروڑ بار بھی چلنا پڑتا تو چل جاتا، مگر اپنے محبوب رسول کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ آپ فرماتے میں جب وہ رک گیا تو میں نے پوچھا جبریل اچھا پھر آگے ہم خود ہی جاتے ہیں، لیکن یہ بتا کوئی کام ہو تو بتا دے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی کام، کوئی حاجت؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب نارے نمرود میں آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا جانے لگا تو یہی جبریل آیا تھا اور آ کے کہتا تھا اللہ کے خلیل میری مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے، میں آپ کو بچانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے خلیل نے اس کی مدد نہ لی، مگر احسان تو چل گیا نا جبریل کا۔ آج اسی کی اولاد میں آمنہ کے لال نے فرمایا جبریل میں اسی خلیل کی اولاد میں سے ہوں، اب تجھے میں کہتا ہوں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اگر کوئی حاجت ہے تو بتا، میں تیرے مقصد پورا کروا کے لاؤں گا۔ جبریل نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے۔ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ جبریل کی خواہش ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ پل صراط سے گزریں، جب آپ کی امت کی باری آئے تو اللہ مجھے اجازت دے دے اور میں جبریل اپنے 600 نوری پر پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی پلک جھپکتے اس کے اوپر سے گزر۔ یہ شان اس امت کو ملی ہے، میرے رسول کے صدقے ملی ہے۔ جس نبی اور رسول کے قدموں کی خیرات جبریل تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کی تیاری کر رہا ہے، کیا اس امتی کو بھی یاد ہے کہ نہیں کہ میں نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کے نہیں اپنانا، کردار کو اپنانے کے نہیں اپنانا؟ آج ہمارا ہر معاملہ ہی سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور ہم جھوم اٹھتے ہیں کہ جبریل ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھائے گا۔ پہلے تو میرے نبی جیسا حلیہ بنا، میرے نبی جیسا کردار اپنا، میرے نبی کے عمل کو اپنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا، پھر دیکھ جبریل کیا سارے فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانے کے لیے تیار کرے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا۔ قرآن کے جملوں پہ غور کر۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا، فتدلی اور زیادہ قریب ہو گیا۔ فکانا قاب قوسین او ادنی، ایک میان کے دو سروں کے برابر، او ادنی بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ باقی رہ گیا۔ محب اور محبوب کے درمیان، طالب اور مطلوب کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان ایک کمان کے دو سرے جس فاصلے پر ہوتے ہیں، قرآن نے کہا نانا یہ فاصلہ بھی بہت ہے، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم ترین فاصلہ۔ میرے رسول نے عین ذات حق کا مشاہدہ کیا، جب اپنے رب کو دیکھ رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، ارے آنکھ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ بھٹکی نہ ادھر ہوئی، بلکہ سیدھی عین ذات حق کی زیارت کرتی رہ گئی۔ ما زاغ البصر وما طغى ما قلب الفؤاد ما رأى، ارے آنکھیں جس کا مشاہدہ کر رہی تھی، دل
اس کی تصدیق کر رہا تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مفسرین کرام کہتے ہیں اس کے اندر یوں لگا جیسے کنویں میں دریا کو بند کر دیا گیا ہو. ایک ہی جملہ بول دیا, اس نے جو اپنے محبوب کو دینا تھا دے دیا. یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. کوئی مولوی دنیا کا ادراک اور احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ رب نے کیا کچھ دیا, محبوب نے کیا کچھ دیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے عطا کیا, وحی کی اپنے عبد خاص کی طرف جو کچھ اس نے چاہا وحی کا. علماء لکھتے ہیں کہ 90,000 موضوع تھے جن پر گفتگویں ہوئیں. عنوانات, ہیڈنگز, سرخیاں 90,000, باتیں لاکھوں میں, لاکھوں کروڑوں بات. رب العالمین کی رحمت کا ذرا جوش میں ہے. فرمایا اے میرے محبوب یہ مقام محبت و ناز ہے. یہاں آئے ہو پہلی بار, کوئی تحفہ تو اپنے رب کے لیے لے کر آئے ہوں گے. اگر لائے ہو تو پیش کر دو. جب دو یار آپس میں ملتے ہیں تو تحفے طائب کا تبادلہ بھی ہوتا ہے نا, کہ اس سے محبت اور بڑھتی. میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے میرے امتیو اپنے دوستوں میں عزیزوں میں تحفے طائب دیا کرو, لیا کرو, اس سے تمہارا محبت کا رشتہ اور زیادہ بڑھے. ہم دوست عزیز کے گھر تحفہ کیا لے کر جائیں گے, ہم تو بیمار کے بیمار پرسی کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ چلو چائے وہاں سے جا کے پئیں گے, بوتل وہاں سے جا کے پئیں. وہ پہلے بستر مرگ پر پڑا ہے, گھر والے پریشان ہیں, خرچے پہ خرچہ ہو رہا ہے. ولیمے پہ جاتے ہو 200 روپے کی روٹی کھانے کے لیے تو 5-5 ہزار کی سلامی دے کر آتے ہو. کیا تمہیں خیال نہیں آتا اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پیسوں کی جس کو دے کر آ رہے ہو, اس کے اوپر تو لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں. یہ اسپتال میں پڑا ہے, بستر مرگ پر پڑا ہے, ان کے گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. کمانے والا یہ اکیلا تھا, اب یہ تو بستر پر پڑ گیا, گھر والوں میں فاقے چل رہے ہیں. تمہیں چاہیے بیمار پرسی کرنے جاؤ اور ایک لفافہ اپنی طاقت کے مطابق بنا کے جاؤ, اس کے سرانے کے نیچے رکھ کر اس کو دے کر آؤ. لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ کسی بیمار کا حال پوچھیں. ہمارے کتنے نمازی بیمار ہو جا, مجھ سمیت کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں. اے میرے پیارے حبیب مقام محبت و ناز, کچھ تو لائے ہو پیش کر دو. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ 3 تحفے لایا ہوں قبول کر لے. 3 تحفے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے, قولی عبادتیں بھی تیرے لیے, مالی عبادتیں بھی تیرے لیے. مال بھی تیرا, جان بھی تیری, زبان بھی تیری. میرے رب کی رحمت جوش میں آئی. میرے اللہ نے بھی فرمایا محبوب باقی صاحب کی لسٹ تو الگ ہے, مگر ان 3 تحفوں کے بدلے میں 3 تحفے میں بھی دیتا ہوں, تو بھی قبول کر لے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری سلامتی بھی تیرے لیے, میری رحمتیں بھی تیرے لیے, میری برکتیں بھی تیرے لیے. بولا کرے برکتیں بھی. جب آمنہ کے لال نے دیکھا میرا رب تو بڑا ہی راضی ہے, بڑا ہی خوش ہے, تو امت کو نہیں فراموش کیا, فوراً بول پڑے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ یہ رحمت صرف سلامتی مجھے نہ دے, میں جو پیچھے امت چھوڑ کر آیا ہوں, میری امت کے جو صالحین نیکوکار لوگ ہیں, مولا سلامتی میں انہیں بھی داخل فرما. کون اتنے
قرب خاص میں پہنچ کر اتنی خصوصی ملاقات میں رب کا اتنا قرب پا کر بھی کسی اور کو یاد کرتا؟ قربان جو اپنے پیارے رسول کی عظمت اور شان پر کہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی انہوں نے امت کو نہیں بھلایا. امتی ہے جس نے بھلا دیا میرے رسول کو. شب برات آئی نہیں، پتہ نہیں کس یہودی نے عیسائی نے کس نے یہ سوچا چھوڑا کہ شب برات توبہ کی رات آنے سے پہلے پیسے دو بچوں کو وہ پٹاخے گولے لے اور گلی محلے کا سکون برباد کر. یہی ہو رہا شروع ہو گیا کام. پیسے ہم دیتے، آپ دیتے، آپ دیتے، آپ دیتے، آپ دیتے. بچہ رو رہا ہے جی پیسے دو اس کو. کیا کرنے؟ پٹاخے لے لیں اور گلی میں چلا لیں. ایک وہ پٹاخہ ہے میسنا پٹاخہ، مکار چلاک، جس کو آگ لگا کے پانی میں بھی پھینک دو خود نکل جاؤ، وہ بعد میں جا کے چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا پھینکا کیسے نے. ایک بزرگ جا رہے تھے، اس کے پاؤں کے اندر پھینک کر ایک بچہ دوڑ گیا. تو وہ غریب کھڑے تھے، پتہ نہیں کس خیال میں کھڑے تھے. جب پٹاخہ چلا تو اس کی چیخ نکل گئی، بابا جی کیا فائدہ. یہ گناہگار آپ سبھی ہوتے ہیں، آپ سبھی گناہگار ہیں. مت دو پیسے اپنے بچوں کو. پہلے ہمارے اکابرین اپنے بچوں کو نماز کے لیے لاتے تھے، عید کی جمعے کی نماز، تو پیسے تھوڑے تھوڑے اپنے بچوں کے حوالے کرتے تھے اور اس سے بچوں کو سمجھاتے تھے بیٹا مسجد کے اندر بھی یہ پیسے، اتنے پیسے مسجد میں ڈالنے، اتنے پیسے مسجد سے جب نکلے کوئی مانگنے والے فقیر غربا بیٹھے ہوں ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے دینے. یہ عادی کرتے ہیں بچوں کو. تربیت آپ نے دینی ہے. آج تو رومال پھرتا ہے تو میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں نے کیا پیسے دینے مسجد کو؟ منہ سر نیچے جھکا دیتے. ساری تسبیح آدھی یاد آ گئی، ہونٹ بھی ہل رہے، پڑھ کچھ بھی نہیں رہا. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بیٹھے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دکانداری ہے، کاروبار ہے، تنخواہ ہے، سب کچھ ہے. کیا ہر جمعے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 50-100 روپیہ مسجد کے مدد کے لیے ڈال دیں تاکہ اس کے جو بل ہیں؟ اب 54,000 روپے کا سوئی گیس کا بل ہے. سوئی گیس کا بل 54,000 کا. 3-4 دن پہلے انتظامیہ نے میٹنگ کی، مجھے بلایا کہ جب پریشان ہے ہمارے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، اب کہاں سے دیں چلو. میں نے کہا جی میں مسجد کے جو نمازی حضرات آئیں گے جمعے میں انہیں کہوں گا اگر اللہ نے کسی کی جھولی بھری ہوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ یہ بل تو جمع کرانا. گیزر میں نے آ کر اس دن بند کروایا. اب گیزر نہ چلے تو ہمارے جو چند بزرگ ہیں بابے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی سردی میں گرمی میں کیسے وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. نہیں، گھر سکون سے رہیں گے، یہاں آئیں گے تو آگے تڑپنا شروع ہو جائیں گے. مر گئے. کیا کرو؟ پردے لگا دو، ہیٹر لگا دو، پنکھے لگا دو، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، پانی گیزر چلا دو. خدا کے بندے 5 منٹ کے لیے آئے ہو، کیوں اتنا نخرا کرتے ہو تم؟ 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے آئے ہو، اذان ہوئی تو آ گئے، نماز پڑھی چلے گئے 15-20 منٹ میں. اس میں کون سی موت آنے والی ہے تم کو؟ مگر نہیں احساس کرتے ہمارے نمازی حضرات. آ کے امام کو پریشان کریں گے، جامعہ کو پریشان کریں گے، اپنے لیے سہولتیں. اب ساری سہولتیں دینے کے باوجود بھی مسجد خالی ہوتی. اتنی سہولتیں گھر کے اندر نہیں ہے جتنی سہولتیں مسجد کے اندر دی گئی. قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، گرم پانی مل رہا. ساری مسجد خالی، پورا محلہ گھر میں سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے. بھائی اوپر سے فرشتے تو نہیں اتریں گے نا مسجد کے انتظامات چلانے کے لیے. خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، نائب امام بھی ہے، ان کی تنخواہیں بھی ہیں، بجلی کا بل ہے، سوئی گیس کا بل ہے، 2-3 میٹر لگے ہوئے ہیں. آگے بھی گرمی آئے گی پھر یہ کہیں گے جناب اے سی بھی چلاؤ. میرا رونا نکل گیا. میں حدیث پاک میرے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے، بارش ہو رہی تھی تو چھت سے پانی آ رہا تھا تو نیچے کچا فرش نہیں تھا، کچی مٹی تھی، وہ گاڑا بن چکا تھا. اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، آپ کی جبین اور آپ کی نوزی مبارک اس کیچڑ کے ساتھ آلودہ ہو گئی اور تم نخرے کر کے کہتے ہو. ایک مجھے آدمی ملا یہاں پہ، میں نے کہا نماز کا وقت ہے آئیں، میں بھی چلاؤں. کہ
کہتے ہیں نہیں جی میں اس مسجد میں جا رہا ہوں. کیوں؟ وہاں اے سی لگا ہوا ہے. استغفر یہ پچھلی گرمیوں کے بعد وہاں اے سی میں نماز پڑھتے ہیں. یہاں تو اے سی نہیں چلاتے آپ لوگ. اللہ اب اے سی چلاؤ تو اس کا بل کون دے گا؟ استغفر آپ لوگوں نے دینا. تو 54,000 روپے کا سوئی گیس کا بل آیا ہے. اگر آپ 500 روپیہ بھی کر کے دے دیں گے نا تو بل ادا ہو جائے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس نیکی کے کام میں. نماز کے بعد اپنا حصہ ملک صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس آپ نے سبھی نے اپنا اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا جمع کرانا ہے تاکہ بجلی کا اپنا سوئی گیس کا یہ بل جو ہے یہ ادا ہو جائے. اور آخری بات یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات معراج کی رات تحفے کے طور پر ملی. یہ نماز معراج کا تحفہ ہے. اور ایک وعدہ رب نے کیا, محبوب اگر آپ کا امتی میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا, شرک نہیں کرے گا, تو جتنا مرضی گناہگار ہوگا میں اسے بخشنے کا وعدہ کروں. طور پر رفعت علامہ کانی کہاں, لن ترانی کہاں, من رآنی کہاں, جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں, اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. پھر کہا کہ جلوہ میرا دیکھ لے, وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ. شان کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے سب, مجھ کو دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے, میرے رب العالمین نے فرمایا اے ماہ تارے نبی, تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری. ارے فکر روزے جزا آج کی محبوب گھبراتا کیوں ہے؟ زمین سے لے کر آسمان کی چوٹی تک اگر گناہگار گناہ لے کر آئے گا, میں تیرے صدقے اس کی بخشے فرما دوں. شرط ایک ہے کہ وہ مجھے اللہ کہے, بے شک عبادت میری کرے, میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وما علینا الا البلاغ.